ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر گلستان بنگلور میں اس وقت پورے بھارت کے اہم ترین علمی دینی شخصیات اس وقت موجود ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں اجلاس کے موقع پر جو 2 دن کے اجلاس تھے، مدرسہ سبیل الرشاد میں مختلف شخصیات موجود تھیں۔ اس کے اپنے الگ سے جو انتخابات کے بھی اجلاس ہوتے ہیں اور خصوصی میٹنگز ہوتے ہیں وہ بھی ہوئی، اور عوامی اجلاس بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر شہر بھٹکل سے تعلق رکھنے والی 2 اہم ترین علمی شخصیات جو بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف ہیں، اور میری خوش قسمتی ہیں کہ میرے اساتذہ کرام بھی ہیں اور میرے مربی بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ تو سوچا کہ چونکہ وقف بورڈ کی مناسبت سے، اس کے تحفظ کی مناسبت سے جو اجلاس یہاں منعقد ہوا اس میں یہاں تشریف لائے، تو کیوں نہ ان سے روبرو ہوں اور آپ سے بھی جو ہے اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد مولانا مقبول کوبٹے ندوی دامت برکاتہم، جو جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل، جو ندوۃ العلماء کا ادھر ساؤتھ میں سب سے بڑا شاخ ہے جہاں میں نے بھی تعلیم حاصل کی، ان کو بھی جو ہے اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کل کی اجلاس میں جو ہے رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ میری جانب سے اور ہمارے سیدھی بات کے 13 لاکھ سبسکرائبرز کی جانب سے بھی آپ کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہمارے بھٹکل سے تعلق رکھنے والی جناب عتیق الرحمن منیری صاحب کو بھی جو ہے رکن منتخب کرنے کا مولانا نے اطلاع دی، ان کی بھی خدمت میں ان کے غائبانہ طور پر بھی جو ہے اس وقت جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت رکن تاسیسی حضرت مولانا الیاس ندوی جو ہمارے سیدھی بات کے سرپرست بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے جو ہے علی پبلک اسکول جو اس وقت مختلف شاخیں پھیلی ہوئی ہمارے پورے بھارت میں، ان کے جو ہے سرپرست، اور اس کے علاوہ علیمیہ اکیڈمی کے نام سے جو پورے بھارت ہی نہیں بیرون بھارت میں بھی جس کا کام ہوتا ہے اسلامیات کے طور پر، ان کے بھی بانی، اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو اس وقت ہے، اور حضرت ہمارے جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد کے استاد مکرم جہاں تفسیر کی جو ہے درس دیا جاتا ہے، اور بھی مختلف مولانا کی جو ہے تعارف کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم کو ان سے سننا ہے تو اس لیے میں ان سے براہ راست اس وقت مخاطب ہوتا ہوں۔ مولانا سب سے پہلے الیاس مولانا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجلاس میں 2 دن آپ شریک ہوئے، وقف بورڈ کے تعلق سے جو ہے یہ ساری چیزیں اس وقت پیش آ رہی ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات نہیں تھی کہ صرف وقف بورڈ کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ ہمارا سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ بہت سارے ایجنڈوں میں سے ایک وقف بورڈ کا، اور وقف بورڈ کے سلسلے میں جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ بھی ایجنڈا تھا۔ یہ ہمارا روٹنگ سالانہ جلسہ بھی تھا، اور حسن اتفاق سے یہ انتخابی جلسہ بھی تھا۔ صدر جو منتخب ہوئے تھے اور ہماری جو ٹیم منتخب ہوئی تھی، ہمارے 34 صدر حضرت مولانا رابع صاحب کے وفات کے بعد بیچ میں جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کو صدر اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی ندوی کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا تھا۔ تو یہ معمول کے مطابق انتخابی جلسہ بھی تھا، مختلف ایجنڈے تھے۔ اس میں سے ایک اہم ترین ایجنڈا، چونکہ 2-3 دن کے اندر پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جانا ہے، اس سلسلے میں بہت دیر تک تبادلہ خیال ہوا۔ مختلف ہمارے بورڈ کے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے وکلاء بھی موجود تھے، ماہرین قانون بھی موجود تھے، اور مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے ہمارے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ سیر حاصل اس پر بحث ہوئی، اور اسی نتیجے پر بورڈ پہنچا ہے کہ اگر خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت اس بل کو واپس لیتی ہے تو فبیہا، ہم اس پر جو ہے اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اگر حکومت ضد کرتی ہے، صرف 20 کروڑ مسلمانوں کی مخالفت کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے زیادہ کروڑوں ہمارے ملک کے باشندے بھی ہیں جو اس بل کے خلاف ہیں، مختلف اپوزیشن پارٹیاں بھی ہیں، سنجیدہ لوگ بھی ہیں، خود حکومت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ممبران پارلیمنٹ بھی ہیں جو اس کو بروقت نہیں سمجھتے اور مناسب نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں آئین کی روشنی میں اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی احتجاجات کیے جا سکتے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے شریعت اور حکومت کے قانون کی روح سے جس کی ہم کو اجازت ملتی ہے
وہ سب ہم طریقے اختیار کریں گے. ابھی ہم لوگ انتظار کریں گے 2-4 دن تک. اس میں افسوس کی بات یہ ہے اس پر دوبارہ غور کرنے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے اکثر ممبران اس سے اتفاق نہیں رکھتے کہ جلد بازی میں ہلکی پھلکی ترمیم کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے. ان کی بات سنی نہیں جا رہی ہے. اس سے زیادہ افسوس بات یہ ہے کہ ہمارا دینی اور اسلامی مسئلہ ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بلا کر اس سلسلے میں ان کی رائے پوچھی جا رہی ہے. کیا کسی مندر گردوارے یا چرچ کے سلسلے میں مسلمانوں سے رائے لی جائے گی؟ ہم مسلمان رائے بھی نہیں دیں گے, وہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے. تو یہ ہمارا دینی اور شرعی مسئلہ ہے. تو ہمارے اکابرین, ہمارے علماء اور ہمارے ماہرین قانون سے اس سلسلے میں رجوع کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کی نیت صاف نظر نہیں آتی اور بعض حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو نہ صرف ہم پیش کریں گے, منظور کروا کر ہی دم لیں گے. تو اس سے ان کی بدنیتی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بورڈ میں بہت ساری اور باتیں آئی ہیں جو سپریم کورٹ اور کورٹ میں ہمارے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں, مدارس کے سلسلے میں, طلاق کے سلسلے میں, متاع کے سلسلے میں, حلالہ کے سلسلے میں, حجاب کے سلسلے میں. اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کس مرحلے میں یہ کیسز ہیں, تو ہمارے ماہرین قانون نے اور ہمارے وکلاء نے اس کی تفصیلات پیش کی. اور اس کے علاوہ اس ملک میں جو ادھر بدقسمتی سے کئی سالوں سے ہماری مساجد پر جو ہے جو بدنیتی کے ساتھ سروے کرا کر اس کو دوبارہ واپس جو ہے ان کے اپنے حساب سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی بہت گمبھیر مسئلہ ہے. اس پر بھی آج اس پر سیر حاصل بحث ہوئی اور اس سلسلے میں بڑا بورڈ فکر مند ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس سلسلے میں بورڈ نے اپنے کو فریق بنا کر اپنے کیس میں جو ہے اس کو اپنے کو پیش کیا ہے. اور امید ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اگر ہماری بات سنی جائے گی تو کوئی جج جو ہے ہمارے خلاف, ان مساجد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا. مولانا آپ جو ہے اس وقت نئے سے ممبر بنے ہیں, 2 دن سے پورے اجلاس کی کارروائی بھی دیکھ رہے ہیں, شریک بھی ہو رہے ہیں, آپ کے کیا خیالات کا اظہار؟ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ خصوصی مدعو کی حیثیت سے بورڈ کی اجلاس میں شرکت کا موقع ملا اور اس وقت الحمدللہ 2 دن سے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. احساس کل جو کلیدی خطبہ ہمارے صدر صاحب نے جو پیش کیا اس سے امید بنی کہ ماشاءاللہ بورڈ اپنے سابقہ اسلاف کی طرز پر پوری امت کو اجتماعیت کے ساتھ لے کر سب کو شریک کر کے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے. اور خاص طور سے آج جو وقف کا جو بل کے تعلق سے باتیں ہوئی اس سے جس انداز سے ٹھوس ایک اعلامیہ دیا گیا کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ حکومت قانون کے دائرے میں اپنے اصول اور ضابطے کے ساتھ اگر ہماری آواز کو قبول نہیں کرتی تو قانونی اعتبار سے اور قانون کی روشنی میں جو بھی احتجاجی کیفیات کرنی چاہیے اس کو کر گزرے گی, جو اعلان کیا گیا, جس سے نوجوانوں کی ایک ہمت بھی بنی اور عوام سے بھی ایک احساس ہوا کہ ماشاءاللہ بورڈ فعالیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. اسے وقف بورڈ سے ہٹ کر کے چونکہ آپ کبھی کبھی آتے ہیں اور آپ کے کام جو ہے بھٹکل میں بہت بڑے پیمانے پر چل رہے پڑے, تو آپ علی پبلک اسکول کی شاخیں جو پھیل رہی ہیں اور آپ کی اسلامیات کا اور عالمیہ اکیڈمی کا جو کام چل رہا ہے, اور آپ اس وقت جامعۃ الصالحات کے بھی ناظم عمومی بن چکے ہیں, خواتین کا بھی مسئلہ بہت بڑا ہے اس وقت کہ ارتداد کی قسم شکل چل رہی ہے. ایسی صورتحال میں بھی کیا آپ ہمارے ناظرین کو, اور ایک سنجیدہ طبقہ ہمیں دیکھتا ہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جو ہے یقین کریں تو آج سے 10-15 سال پہلے تک ہمارے اسکولوں سے جو غیر اسلامک طرز پہ چلتے تھے یا غیر اسلامک اسکول تھے وہاں سے بے حیائی اور بد اخلاقی کی باتیں سامنے آتی تھی. لیکن افسوس اس بات کا ہے, بہت بڑا المیہ ہے ہماری پوری امت کے لیے کہ اس وقت ایسے اسکولوں سے بے حیائی اور بد اخلاقی کی باتیں سامنے نہیں آ رہی بلکہ ارتداد اور الحاد کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس کی وجہ ہم سب سے بڑی یہی سمجھتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کا یہ نظام اس نے ہماری قوم کو, ہماری ملت کو نہ صرف تباہ کر دیا ہے بلکہ دین سے دور کرنے کے ساتھ دین سے نکالنا شروع کر دیا ہے.
جتنے ارتداد کے واقعات کے پس منظر میں آپ جائیں گے جی تو اکثر ان کے کالجز میں، ان کی یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ نشست و برخاست، پارکوں میں ساتھ، اور وہاں سے پھر ہوٹلوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر ملنا، یہاں تک کہ وہ ایسے ان کے کیا کہتے ہیں فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھروں کو اور اپنے والدین کو چھوڑنا گوارا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اپنے دین کو بھی چھوڑنا گوارا کرتے ہیں۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی سالوں کے بعد ان کو احساس بھی ہو رہا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا قصور ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی پس منظر میں تعلیم 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 جو امت کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے، لیکن تعلیم میں ترقی کے ساتھ تربیت سے جو دوری بنتی جا رہی ہے، اسی فکر کو لے کر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ان کی آواز تھی، اور جو آواز انہوں نے آج سے پون صدی پہلے لگائی تھی، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی تھی کہ شرعی اصولوں کے مطابق دینی بنیادوں پر اسلامک نقطہ نظر سے اعلیٰ عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے، لیکن دین پر قائم رکھتے ہوئے نئی نسل کو۔ علی پبلک اسکول کا جو قیام ہوا تھا وہ الحمدللہ اب تحریک بن گئی ہے، اور اس طرز پر مولانا کے نام سے ملک کے مختلف صوبوں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سارے اسکول ہر سال کھلتی جا رہے ہیں۔ ہر اسکول اپنی جگہ آزاد ہے مالی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، لیکن نظام تعلیم اور نظام تربیت میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 100% دین پر قائم رہتے ہوئے اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے بھی ملک کے موجودہ حالات کے اندر بھی، اس گئی گزری حالت میں بھی ہم جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مثلاً ان کی علیحدہ کلاسز ہوں، سپریٹ کلاسز ہوں، کوئی ایجوکیشن نہ ہو، اور مورل ایجوکیشن کی ہمیں جو آزادی دی گئی ہے اس کے نام سے ہم قرآن مجید بچوں کو پڑھائیں، اخلاقیات پڑھائیں، دینیات پڑھائیں، اسلامیات پڑھائیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے اسکولی نظام کے ساتھ کوئی حرج ان کا ہوئے بغیر وہ بچے حفظ قرآن بھی مکمل کرتے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ نظام بڑا قابو میں آ رہا ہے، اور بڑی تعداد میں علی پبلک اسکولوں سے لوگ 9ویں 10ویں پہنچتے پہنچتے حفظ بھی مکمل کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں ہم لوگ، کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ علی پبلک اسکول کی جو تحریک چلی ہے، یہاں سے فارغ ہونے والا 10ویں تک پہنچنے والا ہر بچہ بچی اپنی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ حافظ قرآن بن کر نکلے گا، اور اس پوری نظام کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پھر اخلاقیات اور تربیتی نقطہ نظر سے جو جس کی ہمیں اجازت ہے ہندوستان کے قانون میں، ہم نے اسلامیات کی کتابیں الحمدللہ ترتیب دی۔ ہمارے بنگلور میں حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی، پھر مولانا مقصود عمران صاحب، اس طرح کے ان لوگوں کے تعاون سے حضرت مولانا عبدالباری صاحب، مولانا مقبول صاحب جو ہمارے اکیڈمی کے ذمہ داران میں سے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی جس کے سرپرست حضرت مولانا رابع صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کے بعد حضرت مولانا سید بلال صاحب حسنی ہیں، ان کی سرپرستی میں ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، اور یہ کتابیں الحمدللہ ہندوستان سے باہر کئی ملکوں میں الحمدللہ چھپی ہے، چھپ رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اس کے امتحانات ہوتے ہیں، اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اسلامیات کا نظام الگ ہے، اسکولوں کا نظام الگ ہے، لیکن ان سب کے پس پردہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک اچھے شہری بننے کے ساتھ ایک اچھے مسلمان بنے، بااخلاق انسان بنے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ان کے ساتھ جو ہے رشتہ لگا رہے، اور اچھے انسان بن کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایک تحریک کی شکل جو اختیار کر دیا جا رہا ہے، چاہے کسی نام سے بھی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ اچھے اخلاق کے لیے ہمارے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ مولانا یہ تو مولانا کی بات تھی اسکول کے تعلق سے، اسی اسکول کے آپ صدر بھی ہیں اور ہمارے جامعہ اسلامیہ کے محتمم بنے ہیں۔ مدارس کا بھی اسی طرح کا حال ہے اس وقت بھارت میں، جس طرح اس کے ارد گرد میں شکنجہ کستا جا رہا ہے سرکار کے اعتبار سے۔ تو چونکہ آپ جڑے ہیں اور جامعہ کی تو ماتحت میں کئی شاخیں بھی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، ہمارے ناظرین میں اکثر طبقہ جو ہے وہ مدارس اور مساجد اور ائمہ سے جڑا ہوا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ 50% وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی جانب سے کوئی چیز پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے علماء کرام۔ ایک بات آج کی مجلس میں اس مدارس کے تعلق سے بھی کافی گفتگو ہوئی، جو حالات مدارس کے سامنے آ رہے ہیں، اور مختلف مدارس کو مختلف علاقوں کے مختلف صوبوں کے مدارس کو کہ نوٹس دے کر کے ہراساں کرنے کی گورنمنٹ کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اچھا اقدام، ایک اچھی تجویز آج پاس ہوئی ہے کہ ملک کے مختلف بڑے مدارس والے
اپنے ماتحت اس کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے مکاتب وغیرہ جو چلتے ہیں ان سب کا ایک وفاق بنایا جائے اور ایک نصاب بھی ان کا مکمل بنایا جائے اور قانونی اعتبار سے اس کے لیے مستقل ایک کمیٹی بھی بنائی جائے اور مدرسے کے تعلق سے کسی بھی علاقے کے مدرسے کو اگر اس طرح کا کوئی نوٹس یا اس طرح کی کوئی بات آئے تو ان سے رجوع کر کے اس کے تھرو جو ہے اس کا حل کیا جائے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کی طرف سے جلد ہی انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ ایک سیل بنا کر کے اس سلسلے میں کارروائی کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. وہ اس سے انشاءاللہ مدارس کا تحفظ ہوگا. جہاں تک مدارس کا قیام ہے اس وقت حقیقی بات یہ ہے کہ بنیادی بڑے مدارس سے بڑھ کر جو اس وقت نئی نسل کی جو سامنے حالات آ رہے ہیں جیسے ابھی مولانا نے بھی تذکرہ کیا اس کے لیے ہمارے مولانا حضرت مولانا سید رابع صاحب کا خاص طور سے عمومی طور پر آخر کے دنوں میں یہی ٹارگٹ تھا جگہ جگہ مکاتب کی جال بچھایا جائے. چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے جائیں دیہات دیہات میں گلی گلی میں تاکہ وہاں کی عوام وہاں کے بچے دین کی بنیادی باتوں سے واقف ہو جائے اور یہی چیز ہندوستان کے بقا کا ذریعہ ہمارے ایمان کے بقا کا ذریعہ اور حقوق ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے بقا کا ذریعہ ہے. اس لیے اس طرف ہم مدرسے کے ذمہ داروں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اپنے مدرسوں کے ماتحت چھوٹے چھوٹے مکاتب کا قیام کریں تاکہ مدرسہ کے ذمہ داران اپنے پاس جو شہر کے یا مختلف علاقوں کے 100 200 200 500 طلبہ آتے ہیں انہی کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. اپنے علاقے کے تمام مرد بچے اور بچیوں کے وہ دین کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں. ان تک دین کو پہنچانے کے لیے مختلف فکریں کریں. یہ اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت ہے. ہم یہاں سے پیغام دینا چاہیں گے کہ ہر مدرسے کا ذمہ دار ہر مدرسے کے ذمہ داران اپنے علاقے کے آس پاس میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کریں اور اس کا نظام مستحکم کریں. انشاءاللہ اس سے دین کی بقا اور خاص طور سے نئی نسل کے ایمان کی بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے. میں آخر میں سیدھی بات کے توسط سے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جس اعتماد کے ساتھ اس ناچیز کو اپنے کارواں میں شریک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کے مطابق میں کام کر سکوں. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں. تو ناظرین گرامی وقت لمبا ہو چکا ہے اور اہم ترین پیغامات جو ہو سکتے تھے میں نے اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پیغامات ہم تک پہنچے ہیں ناظرین اس پر کام کرنے کی کوشش کریں. علی پبلک اسکول کے سلسلے میں جو تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں مولانا کا منشا یہی ہے کہ جو ہے وہ پورے بھارت میں مختلف علاقوں میں اس کو جو ہے اڈاپٹ کیا جائے. اگر کوئی چاہتے ہیں اپنے علاقے میں کسی کا منشا ہوتا ہے کسی کے دل میں کہ اس طرح کی اسکول اپنے بھی علاقے میں ہو تو وہ مولانا سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں. بٹکل میں اور اسلامیات کے اس میں ملتے ہیں. یا اگر آپ ایڈریس وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں کریں گے تو آپ کو ضرور اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کی جائے گی. مجھے اور میرے اساتذہ اکرام کو یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.